آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی طرز پر پاکستان اب کبھی دوبارہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اگر آپ کو اس سوال سے دلچسپی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کون توڑنا چاہتا ہے۔ BLA جسے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن آرمی بھی کہا جاتا ہے، 6000 اہلکاروں پر مشتمل ایک علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم ہے جو بلوچستان کی علیحدگی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ اپنے قیام سے ہی یہ تنظیم بلوچستان میں گیس پائپ لائنیں اڑانے، آرمی، پولیس اور غیر مقامی افراد پر حملوں میں ملوث رہی ہے۔ اس تنظیم کا مرکز افغانستان میں موجود ہے۔ سن 2000 میں اس تنظیم کا نام سب سے پہلے اس وقت سامنے آیا جب اس نے پاکستانی حکام پر کئی بم حملے کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ اسے پاکستان، انگلینڈ، امریکہ، یورپی یونین اور چائنا کی جانب سے باقاعدہ ایک دہشت گرد تنظیم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ آخر یہ دہشت گرد تنظیم پاکستان کو توڑنا کیوں چاہتی ہے؟ اس دہشت گرد تنظیم کا پہلا، آخری اور بنیادی مقصد بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے ایک الگ ریاست گریٹر بلوچستان کی بنیاد رکھنا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ تنظیم قتل و غارت گری، خودکش بمباری، سول اور فوجی ٹھکانوں پر حملوں اور اغوا کاری جیسے منصوبے بناتی ہے اور پھر انہیں پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے۔ انہیں بنیادی غم یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں بلوچستان کے قدرتی ذرائع تک بلوچ عوام کو رسائی دینے کے بجائے انہیں پامال کرتی رہی ہیں۔ اب ہم اس دہشت گرد تنظیم کی مدد کر کے پاکستان کو توڑنے کی سازش میں مصروف ممالک کی بات کرتے ہیں۔ انڈین اخبار دی ہندو کے مطابق اس تنظیم کے کئی لیڈرز کئی سالوں تک پاکستان کو چھوڑ کر بھارت کے ہسپتالوں میں علاج کی غرض سے آتے رہے۔ سن 2017 میں اس تنظیم کا ایک کمانڈر 6 ماہ تک انڈیا کے شہر دہلی میں موجود رہا اور اپنے گردوں کی بیماری کا علاج کرواتا رہا۔ اسی طرح اس تنظیم کے مزید کئی کمانڈر علاج کے لیے انڈیا آتے رہے۔ پاکستان نے کئی بار اس تنظیم کے انڈین اعلی کار ہونے کی نشاندہی کی۔ افغانستان کے 2 شہروں قندھار اور جلال آباد میں موجود انڈین کونسل خانے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گردی کی ٹریننگ، اسلحہ اور معاشی و مالی امداد اس لیے فراہم کرتے رہے تاکہ بلوچستان کو الگ کر کے پاکستان کو توڑا جا سکے، لیکن انڈیا نے کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے بلوچ لبریشن آرمی کی مدد کرتا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کو بالکل بھی مضبوط اور مستحکم نہیں دیکھنا چاہتا۔ البتہ افغانستان نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ BLA کی حمایت کرتا رہا ہے۔ افغانی حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ افغان پولیس چیف عبدالرزاق اچکزئی نے اسلم بلوچ اور دیگر BLA کمانڈرز کو قندھار میں کئی سال تک اپنے گھر میں پناہ دیے رکھی۔ اب اس تنظیم کی طرف سے کیے جانے والے حملوں اور پاکستان کو پہنچنے والے نقصان کی بات کرتے ہیں۔ 14 دسمبر 2005 میں BLA نے بلوچستان کے پیرا ملٹری کیمپ پر اس وقت 6 راکٹ داغے جب جنرل پرویز مشرف وہاں کا دورہ کر رہے تھے۔ 14 جون 2009 کو ایک BLA دہشت گرد نے لات میں ایک سکول ٹیچر انور بیگ کو فائرنگ کر کے اس لیے شہید کر دیا کیونکہ انہوں نے سکولز میں بلوچ ترانہ پڑھنے کی مخالفت کی تھی۔ 30 جولائی 2009 کو BLA دہشت گردوں نے 19 پولیس والے سوئی سے اغوا کیے، ان میں سے 1 کو مار ڈالا اور 16 کو زخمی کر دیا۔ 21 نومبر 2011 کو BLA دہشت گردوں نے حکومتی سیکیورٹی اہلکاروں پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ کوئلے کی ایک کان کی حفاظت کر رہے تھے۔ 31 دسمبر 2011 کو بلوچ لبریشن آرمی نے بلوچ سیاستدان نصیر مینگل کے گھر ایک خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی جس میں 13 لوگ مارے گئے اور 30 کے قریب زخمی ہوئے۔ 2012 سے لے کر 2022 تک بلوچ لبریشن آرمی نے ملک کے مختلف حصوں میں چھوٹے بڑے ہتھیاروں اور خودکش مواد کے ساتھ غیر ملکوں، اقلیتوں اور پاک فوج پر کل 29 حملے کیے جس میں 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ اپریل 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں 3 چائنیز زبان کے اساتذہ کی گاڑی پر خودکش حملہ کیا گیا جس کی ذمہ داری BLA نے قبول کی۔ یاد رہے کہ اس خودکش دھماکے کے لیے شاری بلوچ نامی خودکش بمبار عورت جو کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور جس نے B.Ed، M.Ed، MSc زولوجی اور M.Phil جیسی ڈگریاں حاصل کر رکھی تھیں نے اپنے آپ کو اس خودکش دھماکے کے لیے پیش کیا۔
बाद अज़ां बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से उसे अपने फैसले पर नजर ثانی की दावत दी गई, लेकिन वो खुद कुछ धमाके करने के लिए डटी रही और इस तरह BLA की जानिब से एक निहायत तालीम याफ्ता औरत की ब्रेन वॉशिंग के बाद उसे महाज पर भेज दिया गया। इस हमले में BLA ने चाइना को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुदाखलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान मुकम्मल तौर पर बलोच कौम परस्तों का है और किसी भी दूसरे मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि वो बलूचिस्तान के खजानों पर अपने हाथ साफ करे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान अब इस कदर मजबूत हो चुका है और इसकी एजेंसियां इस कदर ताकतवर हो चुकी हैं कि अब पाकिस्तान को कोई भी मुल्क तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमारी फौज और खुफिया एजेंसियां माजी की गलतियों से काफी कुछ सीख चुकी हैं, लिहाजा BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी के बावजूद अब पाकिस्तान को किसी सूरत तोड़ा नहीं जा सकता।